الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب سبحان الله فأولئك يتوب الله عليهم سبحان الله وكان الله عليما حكيما صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم بك صلى الله عليك يا واجب عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام آج کا دن 15 شعبان المعظم کا دن رحمتوں اور بخششوں اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے انعامات کا دن ہے گزشتہ رات وہ بھی رحمت اور بخششوں کی رات تھی اور آج کا دن بھی ایسی ہی برکتوں والا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے ویسے تو علماء اور صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ ہر رات ہی شب قدر ہے اگر تم اس کی اہمیت کو سمجھو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ مواقع خاص کر دیے ہیں
کہ جن میں اس کی رحمت ہمہ وقت ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے بندوں کی جانب متوجہ رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ رات توبہ کی رات تھی اور آج توبہ کا دن ہے۔ مسلمان جب تک اس دنیا میں رہتا ہے، اگر اس کے عقائد درست ہیں تو ہر وقت اسے توبہ کرنے کی سہولت مہیا ہے۔ وہ جب چاہے توبہ کرے، اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ آئیے رب کا قرآن پڑھتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین سبحان اللہ سبحان اللہ يعملون السوء بجهالة سبحان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنے کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ جن لوگوں کی توبہ فرمایا للذین یعملون السوء بجہالہ، جو ناسمجھی میں، نادانی میں، غفلت میں غلطی کر جائیں، گناہ کر جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یا اللہ کب تک یہ توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا وہ لوگ جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے ان کا عمل یہ ہوتا ہے ثم یتوبون من قریب۔ فرمایا وہ لوگ جب گناہ کرنے کے بعد ان کا دل بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، وہ زیادہ دیر نہیں کرتے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ان سے دیر ہو جائے، شیطان کا غلبہ ہو جائے، دنیا داری ان پہ غالب آ جائے، کسی وجہ سے توبہ میں تاخیر ہو جائے، تو پھر بھی توبہ کا دروازہ اللہ بند نہیں کرتا، بلکہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یا اللہ کب تک یہ دروازہ کھلا رہتا ہے؟ فرمایا آخری سانس تک دروازہ توبہ کا کھلا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری سانس تک اولئک یتوب اللہ علیہم۔ فرمایا ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ توجہ فرما لیتا ہے، اپنی رحمت والی توجہ فرماتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس حکمت بھی ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب تک اس کا سانس اس کے گلے میں اٹک نہ جائے تب تک اس کی توبہ اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توبہ کے لیے رب نے بڑی نبی مولانا فرما دی، لیکن رب اس کو پسند یہ فرماتا ہے کہ بندہ جلدی توبہ کرے، فوراً توبہ قبول کر لے، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں موت کب آ جائے، اچانک آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، ڈیتھ فیل ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، توبہ کا موقع ہی نہ ملے، پھر بندہ کیا کرے گا؟ بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے گا۔ آئیے اللہ کی رحمت کا ایک منظر آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے اولاد کے آقا صلی اللہ تعالی
السلام کی ذات ہے. میرے آقا علیہ السلام نے جبریل امین کی جانب دیکھا, فرمایا جبریل اللہ مجھے بلا رہا ہے, لیکن مجھے یہ تو بتا اللہ نے میرے لیے انعامات کیا وہاں پہ رکھے ہیں. سبحان اللہ. میرے لیے انعامات کیا رکھے ہیں. جبریل نے بتایا اللہ نے آپ نے جنتوں کو سجوا دیا ہے, اللہ نے آپ کے حور و غلمان کو تیار کر دیا, سب آپ کے انتظار میں ہیں. جبریل بشارتیں دے رہے ہیں, بشارتوں پہ بشارتیں دی جا رہی ہیں, لیکن میرے آقا علیہ السلام ابھی بھی خوش نہیں ہوتے, ابھی بھی آپ ناخوش ہیں, ابھی آپ کے چہرے پر مسرت نہیں آئی. جبریل علیہ السلام سے میرے آقا نے فرمایا جبریل مجھے اپنے بارے میں تو بہت کچھ بتا دیا, یہ تو بتاؤ کہ میری امت کا کیا بنے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری امت کا کیا بنے بے گا. شک. کتنے کریم آقا, کتنے رحیم آقا, کتنے مہربان آقا, کتنے اپنی امت پر مہربان ہیں. جب دنیا میں تشریف لائے آتے ہی آپ نے سجدہ فرمایا اور ساتھ ہی اپنی امت کے بارے میں اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی. سبحان اللہ. ابھی دنیا سے جانے کا وقت ہے, ابھی بھی امت کی یاد آپ کو ستا رہی ہے. معراج کی جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے وہاں بھی امت کو فراموش نہیں کیا. قبر میں جب آकर حضرت اسلام کو رکھا گیا, حضرت فضل اب حضرت عباس کے بیٹے فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کو قبر میں اتارنے والوں میں بھی شامل تھا. جب میں نے آقا علیہ السلام کو لاٹ مبارک میں رکھا تو میں نے دیکھا آقا کے ہونٹ مبارک حرکت کر رہے ہیں. میں حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ. میں نے جب قریب ہو کر کان لگا کے سنا تو آقا علیہ السلام وہاں بھی یہی فرما رہے تھے میری امت میرے حوالے کر دے. سبحان اللہ. اتنے قریب آ گئے. سبحان اللہ. اور اب آقا کی اپنی دنیا سے جانے کی باری ہے, آپ کا وقت ہے, لیکن آپ امت کو یاد فرما رہے ہیں. جبریل میرے بارے میں تو بچاتے ہیں, جنت سجا دی گئی, حور و غلمان کو سجا دیا گیا, ساری بچاتے میں نے سن لی, اللہ نے بڑی مہربانی فرما دی, بڑا کرم فرما دیا, لیکن مجھے یہ تو بتا میری امت کا کیا بنے گا. جبریل واپس گئے رب کی بارگاہ میں, رب نے فرمایا جبریل جا کے میرے محبوب کو بتا دو آپ کا جو امتی اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا, سارے گناہ معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. موت سے کتنا پہلے؟ 1 سال پہلے. موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا, سارے گناہ معاف کر دوں گا. جبریل واپس سے آقا کو بتایا, آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل سال تو بہت بڑا وقت ہے, سال پہلے بندہ صرف بند ہوتا ہے, اپنے کاروبار میں لگا ہوتا ہے, اسے تو موت کی پرواہ نہیں ہوتی, اسے تو آخرت کی یاد ہی نہیں آتی. وہ توبہ کر سکے نہ کر سکے, بہت لمبا ٹائم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور اللہ کی رحمت لے کے آؤ, اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. رب نے فرمایا جبریل جا کر میرے محبوب سے کہہ دو جو اپنی موت سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا اسے بھی معاف فرما دوں گا, توبہ قبول فرما دوں گا. سبحان اللہ. واپس آئے میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ بھی بہت زیادہ وقت ہے, مہینہ بھی بہت زیادہ, واپس چلے گئے. 1 ہفتے کا حکم لے کے آئے. میرے آقا نے کہا جبریل 1 ہفتہ بھی زیادہ ہے, واپس چلے گئے. 1 دن کا حکم ہوا, آقا نے فرمایا جبریل 1 دن بھی زیادہ, واپس چلے گئے. آقا کی بارگاہ میں دوبارہ آئے, عرض کی آقا اللہ فرما رہا ہے جو کرنے سے 1 لمحہ پہلے توبہ کرے گا اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. کتنا پہلے؟ 1 لمحہ پہلے. لیکن میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر. پتہ نہیں میرا امتی اس وقت بھی توبہ کر سکے نہ کر سکے, یہ بھی بہت زیادہ ہے. جبریل مجھے اور خوشخبری چاہیے. جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, خالق کائنات نے فرمایا محبوب میرے محبوب کو جا کے بتا دو جو تمہارا امتی جس میں بولنے کی طاقت بھی نہ رہے, جس میں
یہ نا اللہ کی رحمت اور محبوب کی رحمت. اللہ رحمت اللہ فرما رہا ہے، محبوب رحمت دلوا رہے ہیں. جبریل واپس آئے، آج کی آقا اللہ فرما رہا ہے جو آنکھ سے آنسو بہا دے ایسے وقت میں جب زبان بھی کام نہ کر رہی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے بھی معاف فرما رہا. آقا کی بارگاہ میں آئے، آقا نے فرمایا جبریل جا کے یہ پوچھو اے اللہ جو یہ بھی نہ کر سکے اس کا کیا ہوگا. دیکھیں اتنی رحمت، اتنی مہربانی آقا کی، جو یہ بھی نہ کر سکے اس کا کیا ہوگا. جبریل امین واپس چلے گئے، رب کی بارگاہ میں کیا عرض کیا مولا تیرے محبوب ابھی بھی پریشان ہیں، وہ ابھی بھی خوش نہیں ہیں امت کے بارے میں. رب نے فرمایا جبریل جا کر میرے محبوب سے کہہ دو اگر سال بھی زیادہ ہے، اگر مہینہ بھی زیادہ ہے، اگر ہفتہ بھی زیادہ ہے، اگر دن بھی زیادہ ہے، اگر ایک لمحہ بھی زیادہ ہے، اگر کوئی آنکھ سے آنسو بھی نہ بہا سکے تو اے میرے محبوب پھر سن لو اگر ساری زندگی کے گناہ بھی لے کر آ جائے گا کیا میں کہتے تمہیں کھڑا کر دوں گا جبھی بنا کر تم اشارہ کرتے چلے جانا میں بڑھتا چلا جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. اقمتک شفیعا لہ یوم القیامہ. سبحان اللہ. اے محبوب تجھے کھڑا کر دوں گا شفیع بنا کے، جو بھی گزرتا چلا جائے تیرا امتی تو اشارہ کر دینا میں بخشش کروا دوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کتنی مہربان ہستیاں ہیں لوگ، کتنی کریم ہستیاں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ رب بھی کریم ہے، محبوب بھی کریم ہے، شک کوئی نہیں ہے، بخشش تو ہو جانی ہے. لیکن اللہ بے نیاز ہے. کیا ہے؟ بے نیاز ہے. ہو سکتا ہے اس کی مرضی پہ بات ہے کہ وہ گناہگار کو جہنم میں بھیج دے، جب کچھ سزا وہ بھگت لے تو تب محبوب سے کہے محبوب اب ان کو بخشواؤ. ہو سکتا ہے کسی کی سزا پوری ہو جانے کے بعد اللہ فرمائے کہ آپ بخشواؤ. وہ بے نیاز ہے نا. اس لیے توبہ میں دیر نہیں ہونی چاہیے. یہ تو اس کی رحمت ہے، یہ تو اس کا فضل ہے، لیکن وہ بے نیاز بھی تو ہے نا. اس لیے ہمیں ہر لمحہ ہر لمحہ توبہ کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے. اللہ اکبر. خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. رب کائنات نے فرمایا ایمان والو رب سے ڈرو، ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. یا اللہ کیا حق ہے ڈرنے کا؟ فرمایا ولا
پہلے آپ نے فرمایا توبہ ان لوگوں کی ہے جو نادانی سے غفلت سے گناہ کریں پھر فوراً توبہ کر لیں فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت سے توجہ فرمائے گا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے اب اگلی آیت فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ فرمایا ان لوگوں کی توبہ ہے ہی کوئی نہیں جو گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اب اس بارے میں مفسرین کی آراء مختلف ہیں کچھ مفسرین فرماتے ہیں یہ کفار کے بارے میں آیت کریمہ ہے کہ کفار جو ہیں وہ کفر کے علاوہ بھی گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے رب نے فرمایا کہ ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جب ایمان ہی نہیں ہے تو توبہ بھی قبول نہیں ہے لیکن جو ایماندار ہے اس کی توبہ وہ جب بھی توبہ کرے گا اللہ قبول فرما دے گا لیکن حکم ہمیں یہی ہے اور پسندیدہ کام یہی ہے کہ بے شک اللہ توبہ ہر وقت قبول کرتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا اگلا لمحہ کیا ہوگا وہ زندوں میں ہے یا مردوں میں ہے وہ سانس آنے والا ہے یا سانس رک جانے والا ہے اس لیے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے ہر وقت توبہ کے لیے تیار رہنا ہے توبہ کرتے رہنا ہے حضرت گرامی توبہ ایسی چیز ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کما لا ذنب له او کما قال آقا فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے ایسا ہے لیکن وہ توبہ اس کی بھی کچھ شکایت ہے سچی توبہ پکی توبہ اس کے بھی کچھ شکایت ہیں ایک توبہ ہوا ہے جو ہم کرتے ہیں جس میں نہ دل حاضر ہوتا ہے نہ دماغ حاضر ہوتا ہے ہم تو ایسی توبہ کرتے ہیں نا اٹھ سے بیٹھے یا اللہ معاف کریے یا اللہ معاف کریے اور یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس سے ایک لمحہ پہلے جھوٹ بولا ہے اور اس کے اگلے میں لمحے پھر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یعنی غلطی پہ غلطی کرتے چلے جاتے ہیں پھر یا اللہ معاف کریے یہ توبہ نہیں ہے توبہ کی کچھ شرائط ہے توبہ کا کچھ آداب ہے توبہ کا ایک طریقہ کار ہے انشاءاللہ اگلے جمعے میں وہ بیان کروں گا اللہ تعالیٰ ہمارے صالح اور ہمارے صحیح توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ